فلسطین پر سب سے پہلے حضرت عمرو بن العاص نے 13 ہجری میں فوج کشی کی اور غزہ پر قبضہ کرنے کے بعد کیساریہ کا محاصرہ کر لیا، مگر یونانیوں کے ایک بڑے لشکر کی آمد کی وجہ سے انہیں وقتی طور پر پیچھے ہٹنا پڑا۔ بعد میں مزید مجاہدین کو جمع کر کے انہوں نے اجنادین کے مقام پر یونانیوں کو شکست دی اور سبتیہ، نابلس، لد، امواس اور بیت جبرین سمیت بہت سے فلسطینی شہر فتح کر لیے، جبکہ 17 ہجری میں بیت المقدس فتح ہوا۔ پانچویں صدی ہجری کے آخر میں متحدہ صلیبی فوجوں نے یلغار کر کے بیت المقدس پر پھر قبضہ کر لیا، جسے سلطان صلاح الدین ایوبی نے 80 برس کے بعد واگزار کرا کے اس پر اسلامی پرچم لہرایا۔ اس کے بعد سے فلسطین ایک مسلم ریاست کے طور پر اسلامی امہ کا حصہ چلا آ رہا ہے۔ ترکی کے سلطان سلیم اول نے 1517 میں اس پر قبضہ کر کے سلطنت عثمانیہ میں شامل کیا اور 400 سال تک فلسطین خلافت عثمانیہ کا ایک صوبہ رہا۔ اس دوران یہودیوں کی مسلسل کوشش رہی کہ وہ بیت المقدس میں داخل ہوں اور وہاں آباد ہو کر اسرائیلی ریاست کے قیام کی راہ ہموار کریں، مگر خلافت عثمانیہ نے اس کا راستہ نہیں دیا۔ پہلی جنگ عظیم میں یہودیوں نے جرمنی کے خلاف برطانیہ اور اس کے اتحادیوں کا ساتھ دیا، جس کی شرائط میں یہ شامل تھا کہ فلسطین کو یہودیوں کا قومی وطن تسلیم کیا جائے اور انہیں وہاں آباد ہونے کے مواقع فراہم کیے جائیں۔ چنانچہ جنگ عظیم میں جرمنی اور اس کی حلیف سلطنت عثمانیہ کی شکست کے بعد برطانیہ نے فلسطین پر قبضہ کر لیا اور اس پر اپنے اقتدار کا اعلان کر دیا۔ 1917 کو اعلان بالفور کے ذریعے برطانیہ نے فلسطین کو یہودیوں کا وطن تسلیم کرنے کا اعلان کیا اور فلسطین کا قبضہ حاصل کرنے کے بعد ایک برطانوی یہودی کو ہائی کمشنر مقرر کیا، جس نے فلسطین میں یہودیوں کی آباد کاری کی راہ ہموار کی۔ امریکہ کی یہودی تنظیموں نے اس مقصد کے لیے کروڑوں ڈالر مہیا کیے، جس کے ذریعے یہودی دنیا کے مختلف حصوں سے آ کر فلسطینیوں سے زمینیں خریدنے لگے۔ اس دوران عالم اسلام کے سرکردہ علماء کرام نے اپنے فتاویٰ کے ذریعے فلسطینیوں کو اپنی زمینیں یہودیوں کے ہاتھ بیچنے سے روکنے کی کوشش کی، مگر فلسطینیوں نے اس کی پرواہ کیے بغیر یہودیوں پر اپنی زمینیں بیچنے کا سلسلہ جاری رکھا، جس کے نتیجے میں چند سالوں میں لاکھوں یہودی فلسطین میں آ گئے اور انہوں نے اپنی باقاعدہ مسلح تنظیمیں قائم کر لیں۔ ان کے مقابلے میں فلسطینی بھی منظم ہوئے، جس سے باہمی فسادات اور قتل و غارت کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ سن 1947 میں اقوام متحدہ نے ووٹنگ کے ذریعے فیصلہ کیا کہ فلسطین کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کیا جائے، جن میں ایک یہودی ریاست ہو اور ایک عرب ریاست، جبکہ یروشلم یعنی بیت المقدس ایک بین الاقوامی شہر ہوگا۔ اس تجویز کو یہودی رہنماؤں نے تسلیم کر لیا، جبکہ عربوں نے بکثرت مسترد کر دیا اور اس پر عمل درآمد نہیں ہوا۔ سن 1948 میں برطانوی حکمران یہ مسئلہ حل کیے بغیر ہی یہ خطہ چھوڑ کر چلے گئے۔ ادھر یہودی رہنماؤں نے اسرائیل کی ریاست کے قیام کا اعلان کر دیا۔ بہت سے فلسطینیوں نے اس کی مخالفت کی اور پھر جنگ چھڑ گئی۔ 1967 میں یعنی 1967 میں ایک اور جنگ میں اسرائیل نے مشرقی بیت المقدس اور غربی اردن کے ساتھ ساتھ شام میں گولان کی پہاڑیوں، غزہ کی پٹی اور مصر میں آبنائے سینا پر بھی قبضہ کر لیا۔ زیادہ تر فلسطینی جو اب پناہ گزین بن چکے تھے یا ان کی آنے والی نسلیں اب غزہ کی پٹی اور غرب اردن میں رہتے ہیں، اس کے بہت سے فلسطینی رشتہ دار اردن، شام اور لبنان میں مقیم ہیں۔